بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے۔ جس طریقے سے بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ اس بات کی بار بار گواہی دیتی ہیں۔ سورہ احزاب میں ارشاد ربانی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بات بتائی کہ وہ خاتم النبیین ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہارے ساتھ میرا تعلق ایسا ہی ہے جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ گروہ مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں، اور عن قریب میری امت میں سے 30 نبوت کے دعوے دار ہوں گے اور وہ جھوٹے ہوں گے۔ میں آخری نبی ہوں۔ ان آیات اور احادیث مبارکہ سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ہم اس بات کو پر مکمل یقین نہ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، ان کی عزت بھی کسی بھی صورت اس میں کوئی کمی نہیں کی جا سکتی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں وہی ذلیل و رسوا ہونے والے ہیں۔ ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں ان کے لیے عذاب کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ناظرین، عقیدہ ختم نبوت ہمارے لیے بہت اہمیت کا عامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اصحاب رسول کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے، ان کو ایذا پہنچانے والے، ان کے لیے ہجو کرنے والوں کو واجب القتل قرار دیا جاتا تھا، اور ان میں سے اکثر کو قتل کر دیا۔ یہ ہمارے لیے انتہائی نازک مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے ہمارے ایمان کا بار بار امتحان لیا جاتا ہے۔ اگر ہم کسی پلیٹ فارم پر اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے تو کم از کم ایمان کے سب سے نچلے درجے پر رہتے ہوئے ہمیں اپنے دل میں ان تمام چیزوں کو برا سمجھنا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے ایمان کے اس امتحان میں کامیاب اور سرخرو ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرمائے، آمین۔